السلام علیکم علی، خوش رہیے. آواز صاف آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل صاف آ رہی ہے. آپ لوگ باقی لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ بتائیے آپ کو صاف آ رہی ہے آواز؟ تو میں بیفور وی اسٹارٹ آئی لائک ٹو جسٹ انٹروڈیوس علی ٹو یو. علی تو خیر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سب لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن میں اس کتاب کے بارے میں بتاتی ہوں آپ کو. جو یہ کتاب ہے بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، پوئٹری آف بلونگنگ. اچھا، تو اس میں دس بک talks about the role of poetry in expressing identity, particularly what it means to be Indian and Muslim in the time of socio-political exigency, and it charts the rich history of the mushaira and investigates changing notions of nationality and patriotism in that space. It also offers new perspectives on how Muslim intellectuals, poets, political leaders, and journalists conceived of and expressed their relationship to India and to the transnational Muslim community. تو یہ تو بہت ہی ٹاپیکل کتاب ہے آج کے زمانے کے لیے علی. اور میں آپ سے مطلب پہلا سوال پوچھوں اس سے پہلے آپ کچھ اپنی کتاب کے بارے میں بتانا چاہیں گے؟ یا میرا سوال تو آپ سے بس یہی تھا کہ آپ نے why did you choose the idiom of or the symbol of a mushaira to explore the identity of a North Indian Muslim؟ اور اس کو ہم بائی لینگویج رکھیں گے تاکہ سب لوگ آرام سے سمجھ سکیں. جی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا رانا آپا، اور آپ سب کا شکریہ کہ آپ لوگ جڑے. مشاعرے کے ایک طرح سے آپ کو معلوم ہوگا رانا آپا کہ اکیڈمی میں اکیڈمکس میں پبلک سفیئر جو ہوتا ہے اس کے اوپر بہت گفتگو ہوتی ہے کہ کیا چیزیں پبلک سفیئر میں ہوتی ہیں، سول سوسائٹی کے جز ہوتی ہیں. تو اکثر میں جیسے تھیٹر ہے مغربی ملکوں میں، دیشوں میں کافی ہاؤس، تھیٹر، اوپرا، اخبار، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے سوچا تھا کہ اصل میں جو چیزیں ہم لوگ اصل میں مشاعرے کو فقط ایک ادبی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن چاہے وہ مشاعرہ ہو، چاہے وہ درگاہ کی جگہ ہو، یا مثلاً کوئی جلوس ہو، مذہبی یا دھارمک جلوس ہے، تو یہ بڑے دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں پبلک سفیئر میں، جن کو سیاست کو بھی سمجھنے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ایک طرح سے ظاہر ہے مشاعرہ ظاہر ہے ایسی جگہ ہے جس میں شعر کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا جاتا تھا. وہ بھی 19ویں صدی میں بڑی تبدیلی آئی. اس سے پہلے تو شعراء یا کوی جو ہوتے تھے ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے تھے، تو آڈینس نہیں ہوتی تھی. تو سب سے بڑا جو چینج آیا 19ویں صدی میں یہی آیا کہ لوگ سننے لگے، اور جو شاعر تھا وہ مخاطب آڈینس سے ہونے لگا. اس سے پہلے ایک دائرے میں لوگ بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے تھے. تو آپ نے جی فرمائیے. نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے یہ فزیکلی جب بدلا، مشاعرے کی جو جگہ ہے، اسپیس ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ عنوان بھی مشاعرے کا بدلا. جو چیزیں پہلے جن پر زیادہ زور دیا جاتا تھا وہ بھی بدلی، نئی ترکیبیں آئیں، نئے موضوعات آئے. تو جی آپ فرمائیں. کیونکہ آپ کی کتاب میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ چیز میں نے پڑھی کہ آپ نے کہا کہ the candle has now changed to the loudspeaker. تو جیسے وہ شمع فروزہ ہوتا تھا کہ بھائی وہ پیش کیا جاتا تھا، اس حساب سے شاعر جو تھا اپنا کلام پڑھتا تھا، تو اب وہ لاؤڈ اسپیکر دیا جاتا ہے. سو از دس ان سم وے a metaphor for the changing scenario of a مشاعرہ also. جیسے آپ نے کہا کہ بھائی وہ ایک ڈائنامکس اس کے بدل گئے مشاعرے کے، جو لوگ آ رہے ہیں. مشاعرہ تو ہر طرح سے بدل گیا. اب لوگ اٹھ کے جاتے ہیں مائک کی طرف، ریڈیو مشاعرہ ہوتا ہے. ابھی یہ جو کورونا کی وجہ سے سب گھر پر بیٹھے ہیں، تو میں نے ابھی ایک پوسٹر دیکھا تھا کہ یہ شاید زوم پر یا کسی اور ایپ پر طرحی محفل ہونے والی ہے. تو اس زمانے میں بھی جو ہے، اور آج کل تو ظاہری زیادہ ہی لوگ شعر و شاعری پر زور دے رہے ہیں، کیونکہ اسی سے دل بہلتا ہے، لوگ اسی کو سن رہے ہیں. تو مشاعرہ تو ہر زمانے میں بدلتا ہے. آپ بھی جو ہیں ہیش ٹیگ جو شعر چلاتی ہیں اس کا ذکر ہے کتاب میں، اور کئی لوگوں نے جیسے ای مشاعرہ کیا، ای کبھی سمیلن. تو مشاعرہ ایک بڑی دلچسپ جگہ ہے کیونکہ وہ زمانے کے ساتھ بدلتی رہتی ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. آپ ذرا ہمیں سننے والوں کو ذرا بتائیے کس کس طرح کے مشاعرے ہوتے ہیں. آپ نے ایک تمثیلی مشاعرے کا ذکر کیا اس میں، ابھی آپ نے طرح کے مشاعرے کی بات کی، تو ذرا بتائیے لوگوں کو کہ کیونکہ لوگ اب جو ہے کیا کہنا چاہیے، جو پاپولر کنزمپشن ہے وہی جانتے ہیں مشاعرے کے بارے میں، لیکن ٹریڈیشنل مشاعرہ کیسے ہوتا تھا
1850 میں کیسے ہوتا تھا اور آج کیسے ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا فرق ہمارے سننے والوں کو، تاکہ تھوڑا سا کہ یہ بھی ایک ان کی سمجھ میں آئے کہ کیسے کیا کیا تبدیلیاں ہوئی اور کیسے ٹریڈیشنلی کیسے ہوتا تھا. دیکھیے ٹریڈیشنلی تو یہ ہوتا، جیسے میں نے کہا کہ ایک دائرے میں لوگ بیٹھتے تھے، جتنا جو بھی اس دائرے میں ہوتا تھا وہ شاعر ہوتا تھا، اس میں کوئی استثناء تھی، یعنی کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتی تھی. اگر آپ میں صلاحیت ہے شعر کہنے کی تو آپ اس دائرے میں بیٹھ سکتے تھے. عورتوں کے لیے 19ویں صدی تک کی اس میں ایک جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ بعد میں بنائی گئی. تو اور موضوع جو ہے جو غزل کہلاتی ہے، غزل سے جو متعلق تمام موضوع ہوتے ہیں، عاشق و معشوق کے راز و نیاز وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں پر گفتگو، اور ایک طرح سے جو فاروقی صاحب کہتے ہیں جس کو ایک ٹیکنیکل ورکشاپ ہوتا تھا مشاعرہ. اور پھر جب یہ دائرہ کھلا تو ظاہر ہے کہ لوگ سننے لگے، تو تب سے ہی رونا شروع کیا لوگوں نے کہ جو مستویٰ ہے، جو لیول ہے شاعری کا، وہ گرنے لگا. تو آج بھی لوگ کہتے ہیں، آج کل بہت سی مہمل شاعری بھی ہوتی ہے، افسوس کی بات ہے کہ وہی زیادہ اکثر مقبول ہوتی ہے. شعراء کی بھی مجبوری ہے کیونکہ وہ وہی سناتے ہیں جو لوگوں کو پسند آتی بات پسند آتی ہے. لیکن اس بات کو مثلا پنڈت جوش ملسیانی کہہ رہے تھے تقریباً 90-100 سال پہلے، اور اس سے پہلے غالب بھی کہہ رہے تھے. اور شاعری کو تو ہمیشہ لوگوں نے رونا رویا ہے کہ اس کا لیول جو ہے، اس کا مستویٰ گر رہا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں شاعری کا جو مستویٰ لیول ہوتا ہے وہ عکاسی کرتا ہے سماج کی. تو اس کو برا یا اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں. ایک طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو حقیقت ایک سماجک زمینی حقیقتیں ہوتی ہیں اس کی عکاسی کرتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو بہت ہی مشکل زبان ہے یا بہت ہی دقیق، جس کو بہت شدھ اردو میں کہیں گے دقیق و عمیق زبان، سلیس زبان، اگر اس کو استعمال آج کل کیا جائے تو زیادہ تر لوگوں کو میرے خیال سے اچھی تو لگتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ نے اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں کہ سر تیج بہادر سپرو presiding at a مشاعرہ in 1939 said on the use of accessible language. اور اگر اس میں الفاظ کی بھرتی جاری رہے گی تو کسی ڈکشنری میں بھی نہیں ملے تو اردو کو کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں، کہ مطلب we should be using easier language. جی، لیکن میرا اس سے ذرا سا اختلاف یوں ہے کیونکہ اس میں دیکھیے علم میں جہاں تک کہ علم کا تعلق ہے، اور ظاہر ہے شاعری اور ادب بھی اسی سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ یہ نہیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ عکاسی کرے سماج کی. کہیں نہ کہیں شاعر ہو یا فنکار ہو یا ادیب ہو، اس کی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اصلاح کرے سماج کی. تو آپ ہمیشہ سماج کو خوش کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. کبھی تو یہ ظاہر ہے کہ سیاست کی طرح نہیں چیز ہے جس میں آپ فقط جو ہے لوگوں کو خوش کرنے کی، وہ بھی شاعری ہوتی تھی. غالب بھی ایسے اشعار کہتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے جو ان کی سرپرستی کرتے تھے، لیکن وہ ان کے اچھے اشعار نہیں ہیں، وہ تو یوں مجبوری میں ان کو کہنا پڑے. باقی جو اشعار ہیں جو ان کی ایک طرح سے الہامی جن کو کہیں گے اشعار. ایک صاحب نے ابھی پوچھا کہ نظم و غزل میں فرق بتائیے. تو اکبر نذیر آبادی ایک بہت مشہور شاعر ہیں نظم کے 18ویں صدی کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخر تک کے نظم جو ہے بہت زیادہ مقبول نہیں تھی اور زیادہ رائج نہیں تھی. تو 1800 جہاں تک کہ مجھے یاد ہے 1864 میں جو پنجاب ایجوکیشنل سوسائٹی تھی، انجمن پنجاب، اس کے جو صدر تھے ایک میجر ولیم ہولروئڈ تھے اور ڈاکٹر لائٹنر تھے. تو انہوں نے 11 مشاعرے کروائے. تو اس میں جو عنوان دیے انہوں نے، تو اس میں جو ہے وہ نیچرل چیزوں پر کہا کہ انہوں نے کہا کہ غزل کی جو شاعری ہوتی ہے وہ سب عیاشی کی طرف آدمی کو مائل کرتی ہے، یہ سب خود پرستی ایک قسم کی نفس کی پرستش ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. اگر آپ کو ترقی چاہیے تو نیچرل چیزوں پر آپ شاعری کریں. تو چنانچہ لوگوں نے برکھا رت یعنی بارش پر کیا، کسی نے ہمالیہ پر لکھنا شروع کیا، کسی نے پربت پر. تو ایک طرح سے وہیں سے ہم کو نظر آتی ہے، بہت بڑا ایک تغیر نظر آتا ہے، کیونکہ نظم میں وہ پابندیاں نہیں ہوتی ہیں جو غزل میں ہوتی ہیں. غزل کا جو فارم ہے وہ بڑا دلچسپ فارم ہے، کیونکہ وہ اس عرب کے اس زمانے سے آتا ہے جب اسلام کی ایک جو ابتدا یوں فارمل ابتدا تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اس سے پہلے دور جاہلیت جو کہلاتی ہے،
اس کی جو جڑیں ہیں اس دور میں ملتی ہیں. وہ بہت دلچسپ ہے غزل، کیونکہ وہ ترکی بھی جاتی ہے، ایران بھی جاتی ہے، سینٹرل ایشیا بھی جاتی ہے، یہاں بر صغیر میں ساؤتھ ایشیا بھی آتی ہے، یورپ کی طرف بھی جاتی ہے، اندلوسیہ کی طرف، کوردوبا، کرناٹا وغیرہ، سول، اور اب انگریزی میں بھی لوگ غزلیں کہنے لگے ہیں. وہ پوری کیفیت پیدا ہوتی ہے نہیں، وہ الگ بحث ہے. تو غزل ایک بڑی دلچسپ چیز ہے، کیونکہ اس کی تاریخ جو ہے ایک ثقافتی تاریخ ہے جو صدیوں میں ناپی جا سکتی ہے. نظم نسبتاً ایک آزاد نظم معرہ جس کو کہیں گے، بہت ٹیکنیکل ٹرم جو ہوگا، فری ورس. جیسے پابلو یہ نروڈا تھے، تو ان کی جو زیادہ تر پوئٹری جو ہے، جو ٹرانسلیشن میں بھی پڑھی جاتی ہے نروڈا کی، اسپینش میں تھی، انگلش کی بھی ہوئے، تو وہ فری ورس اکثر ہوتا ہے. اس کو اردو میں نظم معرہ کہتے ہیں. تو اس میں پابندی نہیں ہوتی ہے بحر کی، وزن کی، یعنی میٹر کی، اور ان تمام چیزوں کی. تو یہ بھی بہت بڑی ایک تبدیلی آئی. اچھا، میں لوگ پوچھ رہے ہیں تو میں پھر سے دکھا دوں کہ ہم لوگ اس کتاب کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، پوئٹری آف بلونگنگ. اور جب پوئٹری آف بلونگنگ پہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ ایک جگہ آپ نے آنند نارائن ملا کو کوٹ کیا ہے کہ پوئٹریز گریٹسٹ اکمپلشمنٹ از دا ویکننگ، بیداری آف دا قوم اینڈ دا ملک. تو آج کے زمانے میں جب اتنے زیادہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، اسپیشلی آئیڈینٹی آف مسلمس، تو اس کے اوپر آپ اس کو کس طرح سے، آپ کی کتاب کا اس میں کیا رول ہے، آپ نے اس میں کس طرح سے ڈسکس کیا ہے اس آئیڈینٹی کو، حب الوطنی کو، the role of poetry in the freedom movement. جی دیکھیے، میرا ایک جی سوال تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہے کہ کتاب لکھنی پڑی اس کے لیے. لیکن اگر یوں مثلا 2 جملوں میں اس کا جواب دیا جائے تو میرے خیال سے میں یوں کہوں گا کہ ہندوستان کا تصور مسلمانوں میں ایک تقریباً روحانی تصور تھا. انگریزی میں اس کو میٹافزیکل کہہ سکتے ہیں، گو کہ میٹافزیکل اور روحانی میں فرق ہے، لیکن انگریزی میں میٹافزیکل. جی، تو وہ آپ کو خسرو میں بھی ملتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ڈوری لے کے ناپیے کہ بھائی نیشنلزم یا سیکولرزم، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اپنے دور میں اپنی ایک کردار رکھتی ہیں. تو تاریخ میں کبھی یہ گستاخی نہیں کرنا چاہیے کہ آج کے سوالات جو ہیں ان کو جا کے ہم کھوجیں تاریخ میں. ہر دور کا اپنا ایک پس منظر ہوتا ہے، اپنا سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ ہوتا ہے. تو اس کے حساب سے تاریخ پڑھنا بھی ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر عصر حاضر کے چشمے پہن کے تاریخ میں سوال کے جواب کھوجتے ہیں. یعنی وی سرچ فار دا آنسرز ٹو دا in the past wearing the lens of the present. It's very hard to avoid doing that. So جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مغل سیکولر تھے، سیکولر نہیں تھے. ان کی ایک اپنی سیکولرزم خود جو ہے ایک یورپین آئیڈیا بعد میں بہت نکلا، لیکن اس میں ایک کشادہ دلی تھی، روشن فکری اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک وسعت نظر آپ کہہ سکتی ہیں، وسعت نظر تھی. یعنی تو وہ خیر الگ بحث ہے. لیکن موٹا موٹا جو میرا اس میں وہ ہے، میں ایک بات پیش کرتا ہوں اس کتاب میں کہ 19ویں صدی میں جب انگریزوں کی حکومت یہاں آئی تو انگریزوں نے ایک طرح سے یہاں کے سیاسی ماحول کو منڈنا شروع کیا. بہت سے لوگ اس بات پر نہیں غور کرتے ہیں کہ آج جو قومیت یا راشٹرواد کا تصور ہے، تو راشٹر و قوم کا تصور ہی جو ہے جرمنی سے آتا ہے 18ویں صدی سے. تو ایک بہت نیا تصور تھا ان لوگوں کے لیے جو یورپی یا امریکی ان ملکوں میں نہیں رہتے تھے. اور یہ جو تصور ہے یہ مادیت یعنی مٹیریل دنیا پر مبنی ہے، کیونکہ بارڈرز اس میں ہوتے ہیں، پہاڑ، دریا، سمندر وغیرہ وغیرہ. تو آپ جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ مشاعروں میں ان لوگوں نے کہا کہ آپ مٹیریل چیزوں پر جو ہے، نیچر پر جو ہے شاعری کیجئے. تو جہاں یہ تبدیلی آئی اور وہ جو روحانی یا میٹافزیکل، when the metaphysic changed into a material idea of India, that is when obviously people started disagreeing. کیونکہ مثلا آپ ہی ہم اگر کسی باغ میں جائیں تو آپ کو شاید اس باغ کی ایک چیز پسند آئے، مجھے دوسری چیز پسند آئے، اور اس پر جھگڑا تک کے ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو مثلا رنگ کوئی پسند ہے، مجھے رنگ کوئی دوسرا پسند ہے. تو بہرحال یہ ایک لب و لباب ہے اس بات کا. لیکن میں نے یہ دکھایا ہے کہ کوشش کی ہے دکھانے کی کہ ایک روحانی تصور ملتا ہے
اور 18ویں صدی میں خاص کر کے جب مسلمانوں ہی نے مسلمانوں پر حملہ کیا، یعنی احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ، تو ایک بہت خاص جو ہے شہر آشوب جس کو کہتے ہیں، وہ فارم جو ہے، شہر آشوب کہیں گے انگریزی میں دی لیمنٹ آف دا سٹی اور دی افلکشن آف دا سٹی. تو ظاہر اعلیٰ طبقے کے لوگ، ایلیٹ لوگ جو تھے، وہ انہوں نے لکھا شہر آشوب، جن کو دلی کو چھوڑنا پڑا. پھر اور شہروں کے بارے میں بھی شہر آشوب لکھے گئے. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ آدمی جڑیں اپنی کیسے سمجھے، اپنی تاریخ کیسے سمجھے. اور آخری بات میں، اگلا سوال آپ ضرور پوچھیے گا، آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اچھی شاعری کی پہچان یہ ہے کہ وہ آدمی کو، جو بھی سن رہا ہے، اس کو موقع دیتی ہے کچھ اپنا پیغام شاعر اپنا پیغام دیتا ہے، لیکن اس میں اتنی وسعت ہوتی ہے، اتنی it has the capacity to allow for the agency of the listener. اسی لیے جو ہے ایک شعر جو ہے اس کے پرلطف الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ وجہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ غالب کا ہو یا میر کا ہو یا فیض کا ہو یا حبیب جالب کا ہو یا کسی اور فراق گورکھپوری کا ہو. اسی شعر کو سن کے، کیونکہ شاعر کا کمال یہی ہے کہ وہ مسلط نہیں کرتا، he does not impose a view on you. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شاعری اصل فلسفی ہوتی ہے. فلسفہ داں جو ہوتے ہیں ان لوگوں نے عقدوں میں اور بحثوں میں اور مباحثوں میں پھنسا دیا، لیکن اصل میں جو ڈائلیکٹک کہتی ہے، جس کو اردو میں جدلیت کہتے ہیں، تو وہ جو جدلی ایک گفتگو ہوتی ہے، ڈائلیکٹک جو کنورسیشن، جو آپ آدمی کے خود آتما و انترآتما میں ہو سکتی ہے، یعنی آدمی خود سے اپنے سے بات کر سکتا ہے یا دو لوگوں کے درمیان ہو سکتی ہے، وہ واقعاً شاعری کے ذریعے ہو سکتی ہے. اور ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ شعر و شاعری جو ہے فقط ادب کا جز ہے، بلکہ شعر و شاعری کا تعلق زندگی کی ہر چیز سے ہے. آج کے دور میں آئیڈینٹی جو ہے، ایک چیز پہ زور دیا جاتا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، یا ہم مسلمان ہیں، یا ہم شیعہ یا سنی ہیں، یا ہم ہندو ہیں، یا ہم برہمن ہیں، یا ہم ایشیا کے ہیں یا یورپ کے ہیں. پوئٹری اور شاعری کی خوبصورتی اور خوبی یہی ہوتی ہے کہ اس میں یہ کبھی شاعر، اچھا شاعر، بہت سے اور بھی بہت ویسے شاعر ہوتے ہیں جو اس قسم کی شاعری بھی کرتے ہیں، لیکن جو اچھے شعراء ہوتے ہیں ان کی شاعری کی ایک کیفیت، ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو تمام اس کے تشخص کے جہت ہوتے ہیں، یعنی ابعاد ہوتے ہیں، جس کو کہیں گے آپ ڈائمینشنز، فیسٹس، ہر آدمی کے پرسنالٹی کے الگ الگ، تو ان کو کبھی کسی ایک کو دبا کے دوسرے کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی ہے. جی. تو اسی لیے جو ہے اس کا سب کو پڑھنا بھی چاہیے. اور اشعار، اور آپ نے جو شروع کیا شعر وغیرہ، بہت بڑی خدمت ہے. شکریہ. اچھا، آپ کے ایک ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ہے اکشت جی مرزا دہلوی کے نام سے، اس پر انہوں نے مجھے ایک پہلے سوال بھیجا تھا. بہت ذہین آدمی. ہاں، آپ نے آلریڈی اس کا ذکر کر دیا، شہر آشوب کا. انہوں نے پوچھا تھا کہ پوچھیے گا کہ دلی کا شہر آشوب اور لکھنؤ کے شہر آشوب میں کیا فرق ہے. تو میں نے کہا تھا میں اس وقت لکھنؤ میں، ایک تو میرے خیال سے موقع ان لوگوں کو بھی دینا چاہیے جن سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، لیکن میں لکھنؤ میں بیٹھا ہوں اور لکھنؤ کے پاس کا رہنے والا ہوں، اور دلی اور لکھنؤ کی جو ادبی جھگڑا ہے اس سے میں ہاتھ جوڑ کے الگ رہتا ہوں. وہ لکھنؤ والے دلی جانے اور دلی والے جانے، میں قصبے کا رہنے والا ہوں. لیکن بہرحال بہت لمبی اس کی ایک بحث ہے، کبھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. دلی والوں نے کبھی لکھنؤ کو نہیں سمجھا کہ کسی کام کے ہیں، اور لکھنؤ والوں کو اپنا ایک ذرہ، اپنا ایک ناز ہوتا ہے اپنے شہر پر. جی. اور جی، آپ نے قصبوں میں بھی دیکھیے، اصل میں اردو اور فارسی کی بہت بات ہو رہی ہے، لیکن قصبوں میں بھی بڑی پرلطف شاعری ہوتی ہے، اور اودھی میں ہوتی ہے. اور اودھی میں آپ ذرا کچھ سنائے ہم لوگوں کو، کیونکہ تھوڑا سا اس کا بھی ایک ہم لوگ لطف اٹھائے، ورنہ اردو اور انگریزی تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اودھی تو کان ترسنے لگے ہیں سننے کے لیے. ہماری اماں بولا کرتی تھی، ہمیں تو اب یاد نہیں. بالکل نہیں. ہم اب دیکھیے، اودھی میں آپ تو ہے نہیں، ہم تم سے بات کربا تو تم جواب ہم کا دیو، تو ایسے تو یہ پوری بات ہی ماں اودھی میں ہو ہی سکا تھے، کوئی بات نہیں. لیکن ہم ابھی ابھی جو ہے ایک ایسا شعر سنائیبا تم کا، جیما اودھی بھی ہے اور فارسی بھی ہے. تو پرانیاں جو رہے وہ کہتے ہیں کہ عربی فارسی پڑھا ہوا آدمی ہے، بہت پڑھا لکھا ہے. تو اب دیکھیے اس میں کتنی خوبصورتی سے فارسی اور اودھی کو باندھا ہے. کہتے
ایک مزاحیہ شعر ہے یہ, میں اس کے معنی بھی سمجھا دوں گا. تو شاعر کہا تھے دوئی بغلاں در درختان املیاں نشستہ بودند. دو بگلے جو ہیں چڑیا وہ ایک املی کے درخت پر بیٹھے تھے. دو بغلاں در درختان املیاں نشستہ بودند. ایک ڈھیلا اٹھا کے می مارم, یعنی ہم نے ایک اٹھا کے ہم ایک ڈھیلا اٹھائے نو مار دیے. سنسناہت منمناہت میراود, یعنی وہ سنسناتا اور منمناتا گیا چڑیوں کی طرف. تنک سی مڑیاں نہ ہلاوت تو کشتہ شد, اگر وہ تھوڑی سی اپنی گردن نہ تو ہلاتی تو وہیں مر جاتی. تو آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں قصبوں میں کسی نے یہ شعر کہا ہوگا کہ دو بغلا در درختان املیہ نشستہ بودن, ایک ڈھیلا اٹھا کے می مارم, سنسناہت منمناہت میرون, اگر تنک سی مڑیاں نہ ہلاوت تو کچھ تشد. بہت خوب, بہت مزہ آ گیا. جیسے میں نے کہا مجھے تو اپنا بچپن یاد آ گیا. ہماری اماں بولا کرتی تھی اپنی, اب ہم لوگ نے تو خیر سیکھی نہیں ان سے. اور اب جو مٹھاس ابدی میں وہ اردو میں نہیں ہے. لکھنؤ والوں سے بہت دستبستہ معذرت چاہوں گا میں, اور دلی والوں سے, اور بہت جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہیں, لیکن جو ہماری ابدی بھاشا میں جو شیرینی ہے اور جو کیفیت ہے وہ کیونکہ وہ دل سے اور سچ, اس میں بنبٹ بالکل نہیں ہے. وہ بہت ہی جو ہے آدمی کے جو دل میں جذبہ ہوتا ہے وہی کہتا ہے. اس میں اس کو تصنع کہیں گے, یعنی بناوٹ, وہ کبھی بہت کم ہوتی ہے. اور اودھی کی یہی خوبی ہے. بہت ہی بالکل, جس کو لگتا ہے جیسے کہ دل سے فوراً دل کو چھو گئی. جی جی. اب تو پہلے زمانے میں ہم لوگ سب گھر پر اودھی بولتے تھے. ہم بچپنے میں اردو کوئی نہیں بولتا تھا. سب بزرگ بھی ہمارے اودھی بولتے تھے آپس میں بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی. تو ایک سوال اور آپ سے, کسی نے مجھ سے کہا تھا آپ سے پوچھنے کے لیے کہ آپ کے فیوریٹ شاعر کون ہے؟ ارے یہ سب ایسے سوال جو ہیں ناانصافی تھوڑے یوں ہوتے ہیں, کیونکہ جو آدمی جس مثلاً جو اس کی کیفیت ہو تو اس وقت جو ہے وہ اس طرح کا شاعر پسند آتا ہے. ہر وقت جو ہے مجھے جالب بھی نہیں پسند آئیں گے, اور ہر وقت جو ہے غالب بھی نہیں پسند آئیں گے. جالب اس وقت پسند آئیں گے جب ذرا سا سیاسی جو جوش آ رہا ہو, یا غالب اس وقت پسند آئیں گے جب آدمی سوچ رہا ہو اپنی مقصد حیات کے اوپر, یا اس بارے میں سوچ رہا ہو کہ بھئی کیا یعنی گتھیاں ہیں آدمی کے تشخص میں. تو ہر الگ الگ موقعوں کے لیے الگ الگ شعراء میں کہوں گا ہوتے ہیں. اور ابھی کسی صاحب نے یہ پوچھا کہ شاعری اور شراب کا کیا تعلق ہے. یہ میرے خیال سے بہت ہی اہم سوال ہے, اس لیے کیونکہ اس کے دیکھیے اردو کے ساتھ ایک ناانصافی یہ ہوئی ہے کہ ایک طرف اردو زبان کو مدرسوں کی زبان سمجھی جاتی ہے, دوسری طرف اردو کو پڑھے لکھے اور بہت ہی روشن فکر, پروگریسو اور کوزموپولیٹن لوگوں کی زبان سمجھی جاتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یعنی ایک طرح سے اردو پر کیٹیگری کوئی یا لیبل مسلط کرنا عین انصافی ہے اردو کے ساتھ. ریاض خیر آبادی جو ہے خمریات کے بہترین شاعر تھے. ریاض خیر آبادی, خیر آباد بہت یہاں قریب ہے لکھنؤ سے, سیتا پور ڈسٹرکٹ میں آتا ہے. تو ریاض خیر آبادی نے زندگی میں شراب چھوئی نہیں, لیکن ان سے بہتر کوئی شاعر تھا ہی نہیں جو خمریات اسی کو کہتے ہیں, یعنی وائن سانگ جس کو کہیں گے, عربی سے آتا ہے یہ لفظ. تو مثلا میں آپ کو ایک بتاؤں, مصر کے ایک بہت بڑے صوفی تھے, عمر ابن الفارض ان کا نام تھا. جی, کئی صدی پہلے, اس وقت میں بھول رہا ہوں کس صدی میں تھے, غالباً تقریباً 700-800 سال پہلے ہوئے ہوں گے. یہ کوئی ہم کو بتا سکتا ہے صحیح ڈیٹ. ان کی جو خمریات ہے وہ بہت مشہور ہیں. تو وہ کہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ بہت ہی زاہد, متقی, پرہیزگار, یعنی بہت پائس, آرتھوڈاکس, بہت شریعت کے پابند. ابھی شریعت پر بھی بات کریں گے آپ سے. تو وہ کہتے ہیں, کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں شربنا علی ذکر حبیب مدامتن, شربنا علی ذکر حبیب مدامتن سکرنا بها من قبل ان يخلق الکرم. کہتے ہیں کہ I have been drunk on the name of the beloved. شربنا علی ذکر حبیب مدامتن. I have been drunk on the name of the beloved since eternity.
I was intoxicated even before the creation of the grape leaf, the wine leaf. اب آپ سوچئے اصل میں شراب جو ہے یا میکدہ جو ہے یا میں جو ہے جس کو کہتے ہیں یا ساقی جو ہے اور جام ہے، یہ سب استعارے ہیں، یہ سب میٹافورز ہیں، اور یہ ہر بزرگ شاعر نے استعمال کیے ہیں، کیونکہ اکثر جس شراب کا ذکر ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ادر ورلڈلی ہے. اٹ از اے ہیونلی نیکٹر، ناٹ نیسیسرلی what we think of as alcohol. تو اسی لیے جو ہے مثلا دیکھیے بات سے بات نکلتی ہے کہ شیخ بہاؤالدین عاملی تھے، فارسی کے شاعر تھے، تو ان کا مخمس ہے، بہت ہی مشہور مخمس ہے، تو اس میں وہ کئی چیزیں لکھتے ہیں، لیکن اس میں حاجی جو ہے، حاجی کی اصطلاح یا وائز کی یا شیخ کی اکثر اردو شاعری یا فارسی شاعری میں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو بڑی روکھے سوکھے جن کے مزاج ہوتے ہیں، یعنی جو شریعت کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں بلکہ شریعت ہی کو آخر ہدف سمجھتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں شریعت اس چیز کو کہتے ہیں جو بہتا ہوا پانی ہو جو کہیں تک کے لے جائے. تو شریعت یعنی ایک راستہ ہوتا ہے، ایک سیٹ آف لاز یا ایک فہرست نہیں ہے قوانین کی کہ آپ ان چیزوں پر عمل کیجئے، بلکہ شریعت اور طریقت ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بہت مشہور کہاوت ہے. تو صوفی اسی لیے جو ہیں مولانا روم تھے یا اور بھی لوگ تھے، تو اکثر وہ لوگ شریعت کے بڑے پابند تھے. وہ کہ انگریزی ترجمے میں جو لوگ رومی کو تھے کہ آدمی کسی چیز کو عادت بنا کے اس میں پھنس نہ جائے. آپ ہماری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مثلا فخر الدین عراقی بھی کہتے ہیں، وہ گیمبلنگ جوئے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں شوکا میں بھی اور جگہ بھی، کیونکہ واقعی سوچنے والی بات ہے. اب 13ویں صدی میں یہ رہتے تھے فخر الدین عراقی، اور یہ ملتان تک کے آئے تھے اپنے پیر کے ساتھ، اور یہ کہتے ہیں کہ بقمار خانہ رفتم ہم پاک باز دیدم چو بسوما رسیدم ہم یافتم ریائی. تو بہت لمبی سی غزل ہے کہ میں جوئے کے گھر گیا اور میں نے ایک سے ایک پاک بندے دیکھے، اور میں ذکر میں گیا، سما جو ہے سما سرمنی جو کہلاتی ہے صوفیوں کی، وہاں گیا تو میں نے ایک سے ایک ریاکار اور دغاباز لوگوں کو دیکھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ظاہری بات ہو، جو سامنے ہو، وہ کافی نہیں ہوتی ہے. صرف نماز پڑھنا یا داڑھی رکھنا یا اللہ اللہ کرنا، وہ اس کا تب تک کہ کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ باطنی طور سے اندر سے بھی آپ عملی ان اصولوں پر عمل کریں. بالکل، یہ تو بات خیر صحیح ہے. اور ایک تو شاعری کے ذریعے ہپوکریسی ہمیشہ ہی جو ہے وہ زیادہ تر جتنے شاعر ہیں انہوں نے سب نے ہپوکریسی کے اوپر کچھ نہ کچھ. اچھا، آپ کا کلام بالا ہوتا ہے، میں آپ کی سما خراشی کر رہا ہوں، لیکن معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. لیکن آپ نے دیکھی یہ جو لفظ استعمال کیا اس وقت ہپوکریسی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقین کے لیے وہ درجہ جہنم میں مقرر کیا ہے جس سے وہ کبھی نکل نہیں پائیں گے. اس پر بات کم ہوتی ہے. یعنی دوغلے لوگ جو ہوتے ہیں سب سے خطرناک ہوتے ہیں، جو دنیا، اور آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے دو پہلو ہوتے ہیں، کئی پہلو ہوتے ہیں. تو چنانچہ اور یہی قرآن پاک میں یہ بھی بتایا کہ منافق جو ہے قاتل کے برابر ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ hypocrite is almost equal to a murderer، کیونکہ آپ اپنے جھوٹ کے ذریعے سماج کو بگاڑ رہے ہیں. جی معاف کیجیے گا، آپ کی بات نہیں، آپ فرمائیں.
ہپوکریسی پر اینڈ اس طرح کی جو وہ ہے، آپ پلیز ٹیک دس فارورڈ. آپ اور اس پہ کچھ گفتگو نہیں بتائیے ہم لوگوں تو کو مثلاً کس طرح سے. ہاں نہیں تو اسی سے ایک اور یہ بات دلچسپ نکلتی ہے کہ مثلا غالب پیتے تھے یا جان ایلیا تھے یا اور تمام لوگ تھے، کسی کا نام نہ لیں، وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ کرتے تھے، ان لوگوں نے وہ بات چھپائی نہیں. اور یہ اس بات کی بھی اہمیت سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے منافقت نہیں کی، جو تھے وہ کھلے تھے، وہ سب کے لیے سب کے سامنے تھے، وہ جانے ان کا اللہ جانے. لیکن آج جو ہے کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر جو ہے، میرے خیال سے ابھی یہ بات میں اپنے والد سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیے تمام عبادت خانے جو ہیں سب بند ہو گئے ہیں، عبادت گاہیں، چاہے وہ مسجد ہو یا مندر ہو یا درگاہ ہو، حرم شریف ہو مکے میں، یا مثلا مسجد خضرہ ہے، چرچ وغیرہ سب بند ہیں. تو اب بعض لوگ کہہ رہے ہیں عذاب الہی ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں تمام چیزیں اپنے طور پر، ہر آدمی اپنی ایک نظریہ پیش کر رہا ہے. لیکن ان کے معمور ہونے کے، یعنی ان کے بند ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے سب نے عادت بنا لی تھی عبادت کی. ہو سکتا ہے، میں سب کو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ایک موقع بھی ہے کہ آپ نے جس چیز کو عادت بنا لی تھی کہ بھائی میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں عادت، تو عادتاً کوئی چیز کسی دھرم نے نہیں سکھایا ہے، چاہے وہ ہندو دھرم ہو یا مسلم دھرم ہو، اسلام ہو یا عیسائی، کہ عادتاً عبادت جو ہے اس میں پھر آدمی جو ہے اصل جو لب لباب ہے یا جو جن چیزوں کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایشور جو ہے ہم کو لے جانا چاہتا ہے، اس سے آدمی جب آدمی عادت کوئی چیز ہو جاتی ہے تو زیادہ سوچنا بند کر دیتا ہے، تو ایک روبوٹ کی طرح آپ کرنے لگتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اس سے سبق ملتا ہے کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام رسم و رواج جن کے ہم عادی بن گئے تھے، جو ہمارے مذہب کی ایک ظاہری ایک پہچانی تھی، they've all been now not made possible. And we have to stay in our homes. We cannot be praying to show someone else or to show off to someone or for social acceptance. تو یہ بھی ایک اس سے دیکھیے اللہ کی رحمت ہے. مطلب جو اب نماز پڑھ رہا ہے وہ اصلی نماز ہے، یا جو اب نہیں اصلی دیکھیے اتنا تو میں نہیں اللہ معاف کرے کہہ سکتا ہوں کہ if it's not for show, it is now maybe between you and God. ہاں میں یہ کہ اللہ معاف کرے، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وبا کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ایک طرح سے خود آدمی کی وہ عادت ٹوٹ گئی ہے، تو اس کو ایک طرح سے اثر نو جو ہے ایک تعلق بنانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. اور And this is actually a good thing for introspection. And so he's saying کہ we look to hear more poetry. تو شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ علی is very fluent in French also. ہم نے باقی تو زبان سنی ہے، آپ اس میں بھی ہم لوگوں کو کچھ سنائیے گا. اس کی حفظ نہیں ہے کوئی. اچھا چلیے ایک آدھ تھی وہ اس وقت یاد نہیں. بار سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ we are looking forward to hear some more poetry. تو آپ کچھ اور کلام نہیں تو آپ ہپوکریسی پر ہی آپ لے کے کچھ وہ کر دیجیے آگے. نہیں ہپوکریسی پر دیکھیے، ہپوکریسی پر اب کئی باتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیے ہپوکریسی اور ہپوکریٹ یعنی دوغلے ہونے کا نتیجہ ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپس میں لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں وہ جو ہے کمپٹیشن اور مسابقے کی بنیاد پہ ہو جاتے ہیں. دیکھیے بنیادی چیز یہ ہے کہ شاعری چاہے جس زبان میں ہو رہی ہو، اور ماضی میں جو شاعری ہوئی ہے اس نے محبت کا پیغام لوگوں تک کے پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور اس کی اہمیت لوگ سمجھتے بھی ہیں، اور اسی پر بات بھی کرنا چاہیے. اور اس میں شکوہ کا بھی، دیکھیے شکوہ کا بھی بہت بڑا وہ ہے عنصر کہ بھائی ہم تو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی بے رخی کا کیا کہنا کہ وہ جو ہے آپ سن ہی نہیں رہے ہیں، ہم یہاں بقول پنجابیوں کے ٹکر مان رہے ہیں، یعنی سجدے کر رہے ہیں، اور جو ہے آپ تو کوئی سنوائی ہے نہیں. تو اس کو بھی اقبال نے اپنی بہت سلیس زبان میں کہا، جواب شکوہ بھی لکھا. مجاز نے اپنے طور پر کہا کہ دیکھیے وہ بہت عمدہ ان کی غزل ہے مجاز کی، کہ روداد غم الفت ان سے ہم کیا کہتے کیوں کر کہتے، ایک حرف نہ نکلا ہونٹوں سے اور آنکھ میں آنسو آ ہی گئے. یہ اپنی وفا کا عالم ہے، اب ان کی محبت کیا کہیے. دیکھیے شکوہ ہے یہ اپنی. اچھا بعض لوگ جفا بھی کہتے ہیں
یہ اپنی وفا کا عالم ہے، اب ان کی محبت کیا کہیے، ایک نشتر زہراگی رکھ کر نزدیک رگے جاں بھول گئے. تو دیکھیے کتنی اس میں کتنی خوبصورتی سے اسی غزل میں ایک اور یہ شعر ہے کہ اس محفل کیف و مستی میں، اس انجمن عرفانی میں سب جام بکف بیٹھے ہی رہے، ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے. تو اب مجاز بہت زبردست شاعر ہے، میرے پسندیدہ شعراء میں مجاز ہے. آپ نے جو پوچھا تھا پہلے، وہ بہت ہی کم سنی میں یعنی وہ رخصت ہو گئے دنیا سے، لیکن ان کی واقعی بہت کمال کی شاعری ہے. اچھا، کسی کا ہی سوال آیا ہے. پلیز ریسائٹ دا بند آف مرثیہ بائی مہاراجا صاحب دیٹ یو مینشنڈ ان دا چیپٹر ٹائٹل نوڈز آف آئیڈینٹی. کیونکہ مرثیہ بھی ایک بہت بڑا جانر ہے. دیکھیے مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سا وہ بند ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، گو کہ مجھے یاد ہونا چاہیے، لیکن ایک بند جو اس وقت یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو برتا ہے نبی نے وہ مساوات ہے، اور مساوات کہتے ہیں ایکوالٹی کو. یعنی اب دیکھیے ایکوالٹی کو بھی ہم آج کے زمانے میں اس کا جو آج کل رائج ہے اس کے ایک معنی، اس کے ذریعے ایکوالٹی میں بھی بہت بڑی بحث ہے کہ اصل ایکوالٹی کیا ہوتی ہے، کیسے سمجھا جائے، ایکویٹی بھی ہے، ایکوالٹی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ جس کو برتا ہے نبی نے وہ مساوات ہے، اور تذکرہ حق کا جدا ذکر خرافات ہے، اور پیش عقل بشری دن ہے جدا رات ہے، اور آپ سمجھے نہ کسی طرح سے یہ بات ہے. اور دونوں انسان ہیں، فرعون تھے موسیٰ تھے، اور عبد بوذر تھے مگر دبدبے جون تھا. اور تو بہرحال یہیں سے جو ہے وہ مرثیے میں حضرت جون کے حال کا مرثیہ ہے. تو لیکن یہ دیکھیے کہ یہ بند یاد آیا اس وقت. اور یہ ایک صاحب یہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ کین وی اسپیک اے لینگویج وداؤٹ یوزنگ ورڈز آف ادر لینگویجز. یہ بڑا اہم آپ کا سوال ہے. میرے حساب سے جس کو ابھی میں نے حال میں کسی سے یہ لفظ سیکھا تھا کوڈ سوئچ، لیکن الحمدللہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بات ہو سکتی ہے فقط ایک زبان میں. وہ اب عام فہم نہ ہو وہ الگ بات ہے. جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ ڈائلیکٹک کے لیے اردو میں جدلیت ہے، اور تمام جو ہے ٹیکنیکل ٹرمز جو انگریزی میں تکنیکی بہت سے اردو میں لے لیے گئے ہیں الفاظ انگریزی سے، اس کا بھی ایک حصہ ہے ہماری کتاب میں ٹرانسلیٹریشن کی کیا اہمیت ہے. اچھا وہ لون ورڈ جو ہوتا ہے جو لیا جاتا ہے کسی اور زبان سے ایک لفظ، اس کی زندگی پھر کس زبان کا حصہ مانا جائے. تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بحث ہے، کیونکہ الفاظ جو ہیں الفاظ بھی ایک طرح سے زندہ چیزیں ہوتی ہیں. ہر لفظ کی ایک تاریخ ہوتی ہے، اس میں اس کا ایک ڈی این اے کہیے ہوتا ہے، اس سے تاریخ ایک جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں ایک پس منظر ہوتا ہے، وہ سماج کی عکاسی کرتا ہے. اور اسی لیے جو ہے بعض الفاظ غزل میں استعمال کیے جاتے تھے اور بعض لوگ ٹوکتے تھے کہ یہ آپ نے غزل کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، یہ رائج نہیں ہے غزل میں، یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو اساتذہ جو تھے پرانے بزرگ وہ اس چیز پر بھی ٹوکتے تھے کہ ایسا لفظ جب کوئی استعمال غزل میں کر لیتا تھا جس کو مذہبی زبان میں بدعت کہیں گے. آج کل ویسے جنہوں نے سوال تو جو یہ پوچھا، لیکن اب یہ ہے کہ ہم لوگ ایک ہی زبان میں ہم ایک تو اپنے آپ کو محدود بھی نہیں کرتے، اور ہم جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں انگلش کہتے ہیں، اور اردو ہو ہندوستانی ہو انگلش ہو ہر چیز ملا جلا کے ہی ہم لوگ آج کل بات کرتے ہیں، جو بات صحیح نہیں ہے. نہیں وہ صحیح بھی ہے. دیکھیے جی، یعنی جو زمانے کو کیا برا کہیں، یہ تو نہ کہہ سکے کہ زمانہ برا ملا، افسوس یہ کہ ایسے زمانے کو ہم ملے. مجھے یاد یہ ہے زمانے بھی اللہ کی مخلوق. کہ مسز اندرا گاندھی کا شعر تھا یہ، اور ہماری امی بہت اس بات کو وہ کرتی تھی کہ وی آر illiterate in 3 languages، کہ ہم 3 زبانوں میں بولتے تو ہیں لیکن تینوں زبانوں کے بارے میں ہم اتنا جانتے نہیں اور ملا جلا کے سب بولتے ہیں. تو وہ سب بات صحیح ہے. اور کیا آداب علی، ہاؤ وڈ یو ویو دا رائٹنگز آف عمر خیام، حافظ اینڈ ابن سینا، دے آل لو وائن. اس کا تو جواب علی نے دے دیا ہے آلریڈی، لیکن اگر آپ اور پھر کچھ کہنا چاہیں تو. اور کیا اس میں کہیں، میرے دادا کا شعر ہے کہ زاہد اتنا پرہیز نہ کر شامل ہو جا انسانوں میں،
پی بھی لینا وہ ایک دن جو ملتی ہے میخانوں میں. تو دیکھیے اصل تو کمال کی بات یہ ہے کہ بغیر پیے ہوئے آدمی اس کا لطف اٹھائے, اور شاعری میں وہ کیفیت ہے کہ وہ لطف پیدا کر سکتی ہے. اچھا, اب کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ علی کے ساتھ اس طرح کی سیشنز اور کریں. بالکل, میں تو تیار ہوں, علی کے پاس وقت ہونا چاہیے. نہیں, آپ کا حکم ہو تو سراخوں تو. بالکل انشاءاللہ. یہ دیکھیے آج کا جو یہ ہے لاک ڈاؤن کا پیریڈ, اس میں اس طرح کی باتوں سے وقت بھی گزرتا ہے اور لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں نے ایک ہیش ٹیگ بھی شروع کیا تھا, لرننگ ڈیورنگ لاک ڈاؤن, کہ اس کا ہم لوگ بہت اچھے سے ہم اس وقت کا استعمال کر سکتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے, کچھ سکھانے کے لیے. اور اچھا, شراب طہورا, بالکل جیسے علی نے ذکر کیا کہ صوفیزم میں تو شراب کو ڈیووشن, ساقی جو تھے وہ اللہ تھے, اور جو رند تھا وہ تھا جو بھی سالک تھا, جو بھی اس راستے پہ ڈیووٹی جو جا رہا ہے. ایک سیکنڈ میں سوال دیکھ لیجیے میرے خیال سے انشاءاللہ. جی, میں ایک طرح سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے سب سے بڑی جو گستاخی میں کرتا ہوں مثلا, یا بہت سے لوگ کر سکتے ہوں گے, کہ وہ یہ ہے کہ اوروں کو اپنی طرح بنانا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے طرح سے رہوں, میرے طرح مسلمان ہوں, میرے طرح ہندوستانی ہوں, میرے طرح سیکولر والوں کی بھی یہ بیماری ہوتی ہے, لبرل والوں کی بھی بیماری ہوتی ہے. تو آدمی کا کشادہ ذہن ہونا چاہیے, اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اب خود ہی اپنے کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں, چجائے کہ دوسرے کو بتاؤں کہ بھئی آپ کو یوں ہونا چاہیے یا یوں ہونا چاہیے. اور پھر میں یہی کہوں گا کہ شاعر اور اچھی شاعری کی صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ اوروں کو ایک طرح سے اوروں میں ایک گنجائش چھوڑتا ہے کہ وہ خود ان کی جو تمام پس منظر ہے یا ان کے تمام آباد ہیں, یا جو ہمہ جہتی جو اب دیکھیے بات سے بات نکلتی ہے. مولانا حسرت موہانی کو لیجیے آپ. مولانا حسرت موہانی کا تشخص جو ہے اس میں عجیب و غریب ہمہ جہتی تھی. ہمہ جہتی یعنی ملٹی فیسٹڈ تھے. ملٹی فیسٹڈ, جی. اتنی بڑی داڑھی تھی, صوفی تھے, نماز کے پابند, شریعت کے پابند, کانگریس پارٹی میں بال گنگادھر تلک کے ساتھ تھے, مسلم لیگ میں بھی تھے, 1924 میں جو ہے کمیونسٹ پارٹی کے بانیوں میں بھی سے تھے, کرشن جی کے بھکت بھی تھے. کرشن جی کی شان میں انہوں نے شاعری بھی کی. آج اگر کوئی کر دے, وہ کرتے ہیں لوگ, لیکن آج اگر اس قسم کا آدمی مولانا کہلاتے تھے, مولانا حسرت موہانی, تو اس پر تو کفر کے فتوے لگ جائیں گے. یہ میں نے ایک دفعہ کیا کہتے ہیں ذکر کیا تھا اس کا ٹویٹر کے اوپر, کہ مولانا مکتب حضرت موہانی نے اس طرح سے لکھا تھا, تو اس پہ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, کہ میں ان کے اوپر نہیں معاف فرمائیے گا, لیکن بات وہیں گھوم پھر کے آتی ہے کہ ہم لوگ سب عادی ہو گئے ہیں ایک اپنے آئیڈینٹی کی ایک چیز کو زیادہ وزن دیتے ہیں یا زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور وہی کیا کہتے ہیں کہ کھلا دماغ ہے نہیں اب. جی ہاں, کیونکہ آپ دیکھیے کہ بالکل, اور تعصب, بھائی تعصب کے معنی بھی یہی ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس گروپ کے ہم ممبر ہیں وہی اچھے ہیں, اور چاہے دوسرے اس میں سے کوئی برا بھی پیدا ہو تو کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہے یا ہمارے قبیلے کا ہے یا ہمارے گاؤں کا ہے یا شہر کا ہے یا ملک کا ہے, تو وہ تو غلط کر نہیں سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو بنیادی طور پر غلط بات ہے. بالکل. اچھا, یہ میں بتاتی چلوں کہ ریحان جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور ریحان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس سیشن کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالیں گے. تو بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو آپ ریکارڈ کیجیے گا, تو ریحان ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو. میں نے پہلے ہی ریحان سے بات کر لی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے. اچھا, یہ پوچھ رہے ہیں کوئی کیا ہے, ہمارے انسٹیٹیوٹس میں اس تعلیم کی کمی ہے. there is no space for such discussion. The students get caught up in superficial learning leading to hollow shells of no substance. تو پروفیسر صاحب تو آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. I'm sure his classes must be wonderful because ان کے جو 2-3 اسٹوڈنٹس نے مجھے سوال پوچھنے کے لیے, I'm quite sure he must be having a wonderful class. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ علم کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک چیز ہے, مثلا یہ جو خول ہے اس کا, یہ آلات کا, ان آلات یہ جو ہیں اس کو میں آپ تک کے پہنچا دوں, میری ذمہ داری ختم ہو گئی. تو بیسکلی وی میڈ ایجوکیشن اے کائنڈ آف transfer of knowledge, but that is not the point of education. A good
education, in my opinion, should arm people with the tools through which to critically understand the world. اور پھر وہ اپنے نتیجے پر پہنچے. ہم سے مطلب نہیں ہے کہ آپ کس پارٹی کی مخالفت کریں یا کس پارٹی کے حامی ہیں یا آپ کس مذہب کے ہیں, لیکن وہی جو سوال ہیں وہ ایک طرح سے آپ کو ایک سہارا آپ کے لیے بنیں گے اپنی راہ. اور دیکھیے یہ بھی ایک بات سے بات نکلتی ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کو کہیں پہنچنا ہے, ہم سفر کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, اب دیکھیے جو اللہ کا وجود ثابت کیا جائے, میرے والد سے میں نے یہ بات سیکھی اس دن کہ ثابت کرنا یعنی پروو کرنا, یعنی جو ہمارے حواس خمسہ ہیں یعنی 5 سینسز ہیں ان کے ذریعے ہم اللہ کو سمجھ لیں. لیکن سوال ہی غلط ہے. کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے, جواب کیا دیتے. تو نتیجہ کیا ہے کہ بھائی بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی طے کر لیا کہ ہم کو پانا ہے, پہنچنا ہے, چھونا ہے, چکھنا ہے, دیکھنا ہے, سننا ہے وغیرہ, سونگھنا ہے. لیکن اب مجاز کا ابشیر دیکھیے, شاید مجاز کا ہے لیکن ہاں غالباً مجاز کا ہے کہ خود دل میں رہ کے آنکھ سے پردہ کرے کوئی, خود دل میں رہ کے آنکھ سے پردہ کرے کوئی, ہاں لطف یہ کہ پا کے بھی ڈھونڈا کرے کوئی. دیکھیے تضاد ہے اس میں, دوسرے مصرے میں تضاد ہے کہ پا کے بھی ڈھونڈا کر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ دوسرا مصرع جو ہے وہ اس بات کی طرف متوجہ اور متنبع ہم کو کر رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی انانیت کے نشے میں, اپنی میں کے نشے میں, under the intoxicated by your own ego, do not think that you can reach, because even when you think you have reached, you will need to continue to search. Absolutely. تو جی اچھا, اور کچھ ایک دو سوال. اچھا, دور حاضر میں یہ نریٹو سیٹ ہو چکا ہے بالکل. اچھا, تو ایک کیا کہتے ہیں, پھر آئی کم بیک ٹو دس کوشچن جو آنند نارائن ملا کا آپ نے جو کوٹ کیا ہے کہ پوئٹریز گریٹسٹ اکمپلشمنٹ از دا اویکننگ آف دا نیشن اینڈ دا قوم اور ملک کی بیداری. تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے یہ تو میں نے وہ اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ پورا سیاق و سباق ضروری ہے. جس دور میں 1936 میں پنڈت آنند نارائن ملا نے یہ بات کی تھی تو قومیت اور ظاہر ہے کہ آزادی لینے کی وجہ سے قومیت یعنی نیشنلزم کا تصور عروج پر تھا. تو اور قومیت کے لیے جو ہے لوگ شعراء کی سرپرستی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ قومی اتحاد یا حب وطنی پر اشعار کہیں. اتفاق سے وہ جو 1864 والا بھی مشاعرہ تھا اس میں بھی حب وطنی کا موضوع دیا گیا تھا. یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کیونکہ دیکھیے ہم لوگوں کے یہاں پری ماڈرن پیریڈ میں نہ نیشنلزم کا تصور تھا, پیٹریٹزم کا بہت الگ قسم کا تھا. جیسے میں نے عرض کیا ایک روحانی تقریباً تصور تھا, بارڈرز نہیں تھے, یہ سب جو ہم لوگ فرق کرتے ہیں یہ سب چیزیں نہیں تھیں. تو اس زمانے کے حساب سے شعراء نے کوشش کی حب وطنی کی مثال ایک دینے کی, جو آج ہم لوگ کہتے ہیں سیکولرزم ایک طرح سے بنائی جا رہی تھی اس زمانے میں, کیونکہ سیکولرزم ایک قدرتی چیز تو ہے نہیں. اب دیکھیے بحث یہ بڑی خطرناک بحث ہے کیونکہ لوگ کہیں گے پہ اگر قدرتی نہیں ہے تو آپ کا جو ہے تاریخ کا کیا وہ ہے تصور, یعنی what do you think about the progress of history and so on and so forth. But this was a period in any way in which an idea of India was being created. It was being partly created 1857 کے بعد, جس کے بارے میں ساورکر نے بھی تعریف کی کہ ہندو اور مسلمانوں نے مل کے لڑائی لڑی. وی ڈی ساورکر نے اس کی بعد میں ان کے نظریے بدلے وہ الگ بات ہے. تو ایک پروجیکٹ تھا کہ بھائی برج نارائن چک بس بھی تھے, اس میں کئی لوگ تھے جنہوں نے ایک طرح سے ہندوستان کا ایک تصور بنانے کی کوشش کی کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو متنوع ہے یعنی ڈائیورس ہے, انیکتا میں ایکتا جس کو اکثر لوگ کہتے ہیں ہے, ہر دھرم ہر مذہب مختلف زبانیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آنند نارائن ملا ہوں یا برج نارائن چکبست ہوں یا اور جو شعراء تھے جنہوں نے ان چیزوں پر شاعری کی,
اس زمانے کی جو سیاسی حالات تھے اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے سمجھا جا سکتا ہے. لیکن میرا حقیر نظریہ یہ ہے کہ اس کے باوجود اصل جو موضوع شعر و شاعری کا ہے وہ انسان کو انسان بنانے کا ہے. اگر بہت بھدے طور پر میں کہوں یا موٹے یعنی ایک جملے میں, کیونکہ آج جملوں کا زمانہ ہے, تو اگر ایک جملے میں کہوں تو وہ یہی ہے کہ انسان کو انسان بنانا شاعری کا کام ہے. اور چنانچہ اصل فلسفہ جو ہے وہ اصل فلسفہ شاعری کے ذریعے ہوتا ہے, نہ کہ ان عقدوں کے ذریعے جو ہمارے جو ارباب حل و عقد ہیں جن میں ہم لوگوں کو جنہوں نے عقدوں میں پھنسا دیا ہے. اب دیکھیے وہ بات یہ ابھی یاد آئی کہ اصغر گونڈوی تھے شاعر, 20ویں صدی کے شاعر تھے اور مکتب دیوبند سے جڑے ہوئے تھے, یعنی بہت پابند تھے شریعت کے, مذہبی انسان تھے. اب ان کا شعر دیکھیے آپ, کہتے ہیں کہ کیا کیا قیود دہر میں ہے اہل ہوش پر, کیا کیا قیود دہر میں ہے اہل ہوش پر, ایسی فضائے صاف کو زندہ بنا دیا. یعنی بعض لوگ اگر نہ سمجھ پا رہے ہوں تو کسی نے پوچھا از دس اے پولیٹیکل ڈسکشن, تو دیکھیے وہ پالیٹکس اور ہسٹری اور ادب اور لٹریچر اور ثقافت اور کلچر ان چیزوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ ہر چیز پر ڈسکشن ہے, کیونکہ شاعر اور شعر جو ہے وہ غزل کے ذریعے بھی اکثر سیاسی پیغام اس میں مضمر ہوتا تھا, جیسے میر انیس کے مرثیوں میں جو ہے اکثر جو ہے بہت خوبصورتی اور لطافت سے جو ہے اس وقت کے عصر کی سیاسی حالات پر جو ہے وہ ہوتی تھی. تو پولیٹیکل ڈسکشن بھی ہے اور کلچرل بھی ہے اور ہسٹوریکل بھی ہے اور کچھ نہیں بھی ہے. تو بہرحال اصغر جو کہہ رہے it is a reflection of poetry is a reflection of a time, so we cannot divorce it from politics or from یعنی ان معنوں میں پولیٹیکل نہیں ہے کہ ہم کسی ایک پارٹی کی بات کر رہے ہوں, لیکن پولیٹیکل ہے کیونکہ پولیٹکس اور فلسفی کا کام یہی ہے کہ بھئی ہم سوچیں کہ ہمارا مشاعرہ کیا, ہمارا معاشرہ جو ہے کیا ہونا چاہیے, ہمارا سماج کیسے ہونا چاہیے, ہمارا اس میں کردار کیا ہونا چاہیے. تو شاعر بھی تو انہی چیزوں کی طرف ہم کو, تو یہی جو اصغر گونڈوی کہہ رہے تھے یہ پولیٹیکل بات بھی ہے کہ کیا کیا قیود دہر میں ہے اہل ہوش پر, how the minds of those who are educated, those who are the masters or the people of reason, how they have been shackled. ایسی فضائے صاف کو زندہ بنا دیا. They have made a prison out of this free world that we live in. اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی, وہ شیخ the truth about کفر اور unbelief is so simple, کچھ قید و بند نے جسے ایمان بنا دیا. یعنی دیکھیے کتنے لطیف شعر یہ ہے, کیونکہ وہ خود بھی بہت شریعت کے پابند تھے. تو کہتے ہیں کہ اے شیخ وہ بسیط حقیقت ہے کفر کی, وہ شیخ meaning the archetypal literalist or very a person who has perhaps a one-dimensional idea of religion. The difference between kufr and believing, iman and kufr, is so simple that all you need to do is place a few restrictions on what you can and cannot do, and kufr becomes iman. Because that's what the Sharia does, is basically it gives you a regimen, it gives you a discipline. You can eat this, you cannot eat this, you can drink this, you cannot drink this. تو آپ دیکھیں کہ ایک شعر میں اور کچھ اشعار میں جو ہے کتنی خوبصورتی سے انہوں نے جو ہے کشادگی بھی اس میں ہے, یعنی ایک کیفیت ہے, اور انہوں نے اپنا ایک مسلط نہیں کیا ہے نظریہ ہم پر اور آپ پر کہ نہیں یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ شیخ کو بھی مجبور کیا ہے سوچنے پر. اچھا, اب یہ پلکت نے 2-3 بار سوال پوچھا ہے. عبد القادر بیدل دہلوی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, اور وہ شاید آپ سے کچھ سننا چاہ رہے تھے, تو اگر آپ. جی آواز کٹ گئی تھی بیچ میں. عبد القادر بیدل, مطلب بیدل دہلوی کے بارے میں وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے, if you remember any of his verses. بیدل دیکھیے بیدل کیا کہنا, اگر کوئی سن سکے اور کسی کو افغانی موسیقی کا شوق ہو تو وہاں ہندوستانی پکا گانا سیکھے ہوئے ایک استاد تھے, ان کا نام تھا سراہنگ, استاد سراہنگ. تو وہ انہوں نے کئی غزلیں جو ہیں گائی ہیں بیدل کی. تو اب دیکھیے بیدل کا ایک شعر ابھی
اسیر الفت خود کن اگر می خواہی آزادی، دوسرا اس کا مصرع ہے. ابھی دیکھیے یاد آئے گا آپ کوئی بات آپ پوچھیے، دوسرا سوال ابھی شعر یاد آ جائے گا. کچھ اور ہم لوگ کچھ اور بات جب تک کرتے ہیں. جی جی امام احمد رضا، یہ شاید ان کی یاد آ گیا رانا آپا. جی 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 کہ گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازت، گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازت، اسیر الفت خود کن اگر میخواہی آزادی. اب دیکھیے یہ بھی ایک دو لائن ہے، اٹس اے کپلٹ and it is giving us a way to think about the very purpose of our existence. What does he say? Giriftar do alam, I am trapped between these two worlds. Rangam as birahmiye nazat, and I am enveloped, I am completely covered in the kind of in your pride, or the mercy, it's a very hard couplet to translate. گرفتار دو عالم رنگم از بیرحمی نازت، I am sort of، میں غرق ہوں آپ کی بے رحمی اور آپ کی ناز سے، یعنی نگاہ ناز سے، اس میں میں غرق ہوں. دیکھیے اردو میں ترجمہ ہو گیا، انگریزی میں اکثر انگریزی سہارا نہیں دے پاتی، روکھی سوکھی زبان ہے. اور اسیر الفت خود کن، اپنی خوشی کے قیدی بنو، یعنی اسیر بن جاؤ. اسیر الفت خود کن اگر میخواہی آزادی، اگر تم واقعاً آزادی چاہتے ہو. اب دیکھیے یہاں بھی وہی تضاد جو پہلے مجاز کے شعر میں آیا تھا، وہی تضاد یہاں پیدا ہے کہ ایک طرف جو ہے اسیری کی بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو کمبخت انٹرنیٹ ہے یہ مخل ہو گیا بیچ میں، اس نے جو ہے یہ جسارت و گستاخی کی. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں آدمی یہ تو سوچ کے نہیں بیٹھ کے سوچ سکتا ہے کہ بھائی ہم 15 منٹ کی بات کریں گے. تو خیر، تو آپ فرمائیں. جی نہیں، آپ اپنا مکمل کیجیے جو آپ پڑھ رہے تھے. تو یہی شعر تھا کہ اپنی جو ہے آپ اسیر، اپنی الفت، اپنی جو الفت خوشی کو کہتے ہیں، اس کے جب آپ قیدی بنیے گا تب آپ آزاد ہوں گے. ہم تو آزادی کے بہت ہی ظاہری معنی اس کے لیتے ہیں، بہت ہی یعنی محدود ہمارا نظریہ آزادی کا ہوتا ہے. تو یہ بے دل کا آپ نے کہا تھا، تو اسی کی وجہ سے یہ مطلب وہ پلکت نے 2-3 بات پوچھا. اچھا، 1-2-3 لوگ پوچھ رہے ہیں کہ واٹ از دا ریلیونس آف ابن العربی ان ٹوڈیز ٹائم. اچھا، میرے خیال سے یہ سوال اس لیے پوچھا جا رہا ہے کیونکہ ایک شو ہے ارطغرل، اور ارطغرل شو جو ہے بہت ہی مقبول ہے. اور میں نے ایک چیز دیکھی کہ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کے گاؤں میں جو آدمی بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس سے لے کے اور دانشگاہوں کے اور یونیورسٹی کے جو ہے پروفیسر، سب بہت ہی متاثر ہیں شو سے. اس میں ابن العربی کا انہوں نے ایک طرح سے بڑی خدمت کی ہے، کیونکہ ابن العربی کو اس میں دکھایا ہے، اس کی وجہ سے بہت لوگ جو ہیں ابن العربی کے بارے میں معلوم. جی میں 4تھے سیزن میں ہوں، آپ کس سیزن میں؟ میرے خیال سے ابھی تیسرے میں. ابھی اسی دن میں نے شروع کیا کچھ، وہ جس دن ندیم کہہ رہے تھے نا کہ یہ سیریل دیکھنا چاہیے، تو اس کے بعد ہی میں نے شروع کیا. جی ہاں، ارے یہ ارطغرل اتنا خطرناک ہے کہ نیندیں حرام کر دی ہیں، اور ایک کے بعد ایک دیکھتے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وقت کہاں جا رہا ہے. بہرحال تو ابن العربی کی جہاں تک کی بات ہے کہ ان کا ایک اب دیکھیے بہت سہل لفظوں میں اگر اس کو یوں سمجھایا جائے کہ وحدت الوجود. اب یہ بہت ہی پیچیدہ بحثیں ہیں علمی، اور اس پر جو ہے لوگ اپنے اپنے نظریے رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے ان کی ایک نظریہ تھا، انہوں نے ایک ایجاد کیا تھا یہ تصور وحدت الوجود کا، یعنی اسٹرینڈ آف میٹافزیکل اینڈ مسٹیکل تھاٹ ود ان اسلام. اب بہت سے مسلمان جو بعض مکتب فکر کے ہوتے ہیں اور ابن العربی کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو نکل گئے تھے. لیکن اگر آپ دیکھیے تو زیادہ تر جو مشہور لوگ علماء اور ادبا اور فضلاء اور شعراء گزرے ہیں، تو وہ تو اپنی عادتوں کی وجہ سے خارج ہو جائیں گے، تو پھر کوئی بچے گا نہیں. تو
ہمارا آپ کو کام نہیں ہے کہ کسی کی تکفیر کرنا یا یہ کہنا کہ فلاں تھے مسلمان یا نہیں تھے، لیکن یہ بھی بہرحال ابن العربی کو لے کے ایک بحث ہے. تو وحدت الوجود یہ ہے یونٹی آف بینگ، یعنی کیونکہ بہت بڑی ایک بحث ظاہر ہے جس زمانے میں وہ ابتدائی دور جو تھا جس کو اسلاف کا دور کہا جاتا ہے، جس سے سلفی نکلتا ہے، تو وہ اسلاف کا دور جو تھا اس میں ظاہر ہے یہودیت و عیسائیت جو ہے دو بڑے مذہب تھے. تو عیسائیت میں ایک طرح سے بعد میں 10ویں 11ویں 12ویں صدی تک کے وہ ایک اینتھروپومورفک جو کہتے ہیں آئیڈیا آف گاڈ کہ ہمارا جیسا اللہ ہے، یعنی اس کے قرآن کے بھی آیات ہیں. اب دیکھیے مسلمانوں میں آپس میں اس پر بحث ہے کہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے چہرہ ہے وغیرہ، کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سب ہے لیکن ہم سوچ نہیں سکتے ہیں کہ کیسا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب استعارہ ہے. ظاہر ہے کیونکہ ابن العربی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا تصور کرنا ہی اس کو محدود کر دینا ہے، کیونکہ ہمارے ذہن جو ہیں وہ محدود ہیں. تو ابن العربی کی یہ ایک بڑی دلچسپ ان کا ایک فلسفہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں جو حیات و جو کائنات میں ہیں وہ ایک طرح سے ان میں ایک not their sum but more than their sum, because of course God cannot be the sum of a certain finite number of things, reflect some essence of the divine and together therefore they are part of the divine. تو اور یہ دوسری طرح سے بہت سے مسٹکس نے یہی بات کہی ہے، کرسچینٹی میں مائسٹر آئیکھارٹ نے یہ بات کہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ابن العربی جو ہے، لیکن میں جن صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا وہ اعتراف کریں گے کہ ارطغرل سے انہوں نے نام سنا یا کہیں اور کسی اور وجہ سے پوچھ رہے ہیں. اچھا بتائیے، یہ سوال پوچھا کس نے تھا، وہ تو نکل گیا. اور ہلال کہہ رہے ہیں کہ ڈو یو نو اینی کپلٹس آف ابن العربی؟ No, I don't remember. کبیر پوچھ رہے ہیں could you talk about your favorite Bollywood lyricist؟ اب دیکھیے یہ ہم خود کو رسوا کریں گے کیونکہ بہت معذرت کے ساتھ جو ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں، کیونکہ مجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں زیادہ. لیکن ظاہر اس زمانے میں فراق گورکھپوری اور مجاز وغیرہ نے تو کہے تھے تو وہ سب اچھے ہوئے ہوں گے. لیکن جانثار اختر کے اشعار اچھے، ساحر کے بھی، ساحر کا کیا کہنا، واہ واہ کیا کہنا. ساحر دھیانوی. اچھا یہ معین کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے اس کو معین نے یہ سوال پوچھا تھا، کہہ رہے نہیں میں نے سیریل سے نہیں دیکھا ہے، I haven't seen the serial you are talking about. تو معین آپ ضرور دیکھیے گا ارطغرل. باقی دو لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا سب شہاب کہہ رہے ہیں پلیز کوٹ فرام رومی اینڈ حافظ وتھ ایکسپلینیشن. میں اس وقت ضرور کروں گا. جو مثنوی اسی سے شروع ہوتی ہے کہ بشنو از نئی چن حکایت میں کنت. تو اب دیکھیے مثنوی تو اتنی بڑی ہے کہ کہاں سے کیا اس میں کوٹ کیا جائے. اتفاق سے ابھی ایک قصہ جو ہے یاد آیا کہ ایک چراہا تھا، تو وہ چراہا جو تھا اپنی بھیڑ کے بچے کو گود میں لیے یوں ہے اس کی کنگھی کر رہا تھا، اس کی مالش کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ اگر تم اس بھیڑ کی طرح ہوتے تو میں تمہاری بھی ایسی کنگھی کرتا، تمہارے بھی ایسی مالش کرتا. تو حضرت موسیٰ نے یہ سنا. میں بہت ہندی میں جیسے کہتے ہیں سنکھیپ میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، بڑا لمبا یہ قصہ ہے. تو حضرت موسیٰ کے لیے یہ بھی مشہور تھا کہ مغلوب الغضب تھے، یعنی غصہ تھا ان کے، مغلوب الغضب تھے. تو انہوں نے یہ سنا کہ وہ چراہا جو ہے بیٹھے یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا یہ کیا. اچھا حضرت موسیٰ کے لیے ایک اور چیز ہے کہ وحدانیت یعنی توحید پر بہت ان کا زور تھا، یعنی یونٹی آف گاڈ، یعنی مونوتھیزم، ون گاڈ، شرک نہ ہو. یہ آج کل بھی بہت سے لوگ کئی چیزوں پر یہ وہ کرتے ہیں، ٹپڑی کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں. یا تو آدمی کوئی دوسرے کے دل میں تو بیٹھا نہیں ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ وہ پوج رہا ہے کسی کو یا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کسی کا احترام کر رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کو بھی یہی تھا کہ تم شرک کر رہے ہو، تو انہوں نے ڈپٹ دیا اس کو، تو وہ سہم گیا بیچارہ. تو پھر
حضرت مولانا روم مثنوی میں کہتے ہیں، وہ پورا بہت خوبصورت حصہ ہے، اگر آپ لوگ پڑھ پائیں تو اس کو پڑھیے گا، حصے کو ترجمے میں پڑھیے گا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی، یعنی تم لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہو، تم لوگوں کو مجھ سے جدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہو. تو مولانا دیکھیے اس کا مقصد یہ ہے کہ جی، تو اس میں وہ جو یہ پورا قصہ ہے مثنوی میں، اس سے ایک بات جو ہے وہ یہ بھی نکلتی ہے جو پھر قرآن پاک دیکھیے، کیونکہ ہم ہر زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے، تو آدمی کا ذہن بھی جو ہے بعض چیزوں سے جو ہے حکمت لیتا ہے. تو اب قرآن کا جو بہت مشہور آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ does not place a burden on any soul except that which it can bear. یعنی کیا کہ یعنی اس میں مضمر یہ ہے کہ الگ الگ لوگوں کی ظرفیت ہوتی ہے، یعنی their capacities are different. And one of the biggest problems in today's world is that again we want everyone to be like us.